أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق اللہ العظیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. قالوا، تو ان فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ زمین میں ایسے لوگوں کو بساؤ گے جو اس میں فساد مچائیں گے اور خون بہائیں گے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم آپ کی حمد کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے کہا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 اور 31 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری نعمتوں کا ذکر کیا تھا، اور یہاں سے معنوی نعمتوں کا ذکر اللہ شروع فرما رہے ہیں. مثلا اس سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے فائدے کے لیے زمین بچھائی ہے اور آسمان سے بارش برسائی ہے، زمین سے غلے ہم نے اگائے ہیں، اور اس طرح کی اور بھی نعمتیں کہ ہم نے تمہارے فائدے کے لیے تمہیں زندگی عطا کی ہے. اور یہ بھی ایک بات بیان فرمائی کہ تمہیں ہم نے تمہارے فائدے کے لیے موت ہم دیں گے تم کو. یہ تفصیل گزر چکی ہے کہ موت اللہ کی جانب سے نعمت کیسے ہے. بہرحال ان نعمتوں کا ذکر شروع میں فرمایا، اور اب یہاں سے معنوی نعمتوں کا ذکر ہے. جس طرح انسان کے پاس پیسہ، مال و دولت، کرسی اور گھر، بنگلہ، بیوی اور بچے، یہ سب نعمتیں ہیں، ایسے ہی عزت کا ہونا، احترام کا ہونا، اور اس کو ایک بڑے مقام و مرتبے پر اس کا فائز ہونا، یہ بھی اس کے لیے بڑی نعمت ہوتی ہے. چنانچہ یہاں سے اسی طرح کی معنوی نعمتوں کا ذکر ہے. چنانچہ اس میں انسان کو جو سب سے بڑا اعزاز حاصل ہے وہ دراصل یہ ہے کہ اس کو اللہ نے خلافت کا مقام دیا ہے. یہ سب سے بڑا اعزاز ہے، اور یہی وہ اعزاز ہے جس کی بنیاد پر انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، کہ اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے اہم ترین اور سب سے قابل احترام اگر کوئی نعمت ہے تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف بنایا ہے، قابل احترام بنایا ہے، مکرم اللہ نے بنایا ہے، عزت و احترام والا بنایا ہے. اور یہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلیفہ کا کام کیا ہے، کس کو کہتے ہیں خلیفہ؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا پیچھے جا کر کے دیکھتے ہیں کہ جس زمانے میں یہاں پر انگریزوں کی حکومت تھی تو اس وقت پوری سلطنت اور پوری حکمرانی چلتی تھی انگلینڈ سے، اور جو وہاں کی ملکہ تھی تو حکم اور بات تو اسی کی چلتی تھی، اور یہاں پر اس کی طرف سے دلی میں ایک وائسرائے ہوا کرتا تھا۔ اس وائسرائے کا کام یہ تھا کہ وہاں سے جو احکامات آئیں گے ان احکامات کو یہاں پر امپلیمنٹ کرنا۔ البتہ جن معاملات میں اور جن امور میں وہاں سے کوئی حکم جاری نہیں ہوا تو ان معاملات میں وہ یہاں سے اپنے طور پر ایک چیز کو طے کر کے اس کو چلاتا تھا۔ یہ کام وائسرائے کا ہوا کرتا تھا۔ دراصل یہی چیز ہے جس کو خلافت کہا جاتا ہے۔ خلیفہ جو ہوتا ہے وہ اپنی نہیں چلا سکتا، بلکہ خلیفہ پابند ہوتا ہے اس کی چلانے کا جس کا وہ خلیفہ ہے، وہ پابند ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ زمین میں جو کچھ نظام چلانا ہے وہ نظام حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہوگا، اور اللہ کی بات کو زمین میں چلانا، انسانوں کے درمیان چلانا اور اس کے مطابق احکامات کو نافذ کرنا اور اس کا امپلیمنٹیشن کرنا، یہ دراصل انسان کا کام ہے۔ تو حکمرانی اللہ کی اور ان احکام کو جاری کرنے کا کام انسان کا، تو یہ جو جاری کرتا ہے اس کو کہتے ہیں خلیفہ۔ ہاں، جن معاملات میں اللہ کی جانب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی واضح احکام نہ ہوں تو ان معاملات میں اپنی جانب سے کچھ انسان طے کر سکتا ہے، اسی کو اجتہاد کہتے ہیں، اسی کو اجتہاد کہتے ہیں۔ تو دراصل انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے، یہ انسان کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے، اور یہی وہ اعزاز تھا جس کی وجہ سے فرشتوں کو اعتراض ہوا تھا، کیونکہ انسان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے یہ سارا کام فرشتوں کے ذمہ تھا۔ بلکہ اس سلسلے میں ایک روایت تو یہ ہے کہ فرشتوں سے یہ زمین تو آباد تھی نہیں، اور آسمان میں جتنا نظام تھا وہ پورا کا پورا فرشتوں کے ذریعے چلتا تھا، اور یہ جو فرشتے ہیں، یہ فرشتے ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ یہ پابند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کے۔ ان کے پاس یہ مادہ ہی نہیں ہے کہ کسی چیز میں ان کو اختیار دے دیا جائے، چاہے تو وہ کریں چاہے تو نہ کریں، اس کا مادہ ہی ان کے پاس نہیں ہے۔ تو بہرحال جب اللہ نے یہ ارادہ کیا اور اس ارادے کا اظہار فرشتوں کے سامنے کیا تو فرشتوں کو سوال پیدا ہوا، اور وہ سوال بھی ایک معقول سوال تھا، کوئی ایسا غلط سوال نہیں تھا۔ وہ سوال یہ پیدا ہوا کہ ہم تو سارے کام کر رہے ہیں، سب کچھ بجا لا رہے ہیں، اب اس کے باوجود آپ ایک دوسری مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، یہ سوال کیوں پیدا ہوا، اس کی بھی ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ انسانوں سے پہلے اس زمین میں جنات آباد تھے، ابھی بھی ہے، لیکن جنات کی آبادی انسانوں سے پرانی ہے۔ تو ان جنات نے زمین کے اوپر بہت فساد مچایا، اسی وجہ سے انہی کا حوالہ دیتے ہوئے فرشتوں نے اللہ کے سامنے یہ سوال کیا کہ جب یہ فساد کرنے کا عنصر انسانوں کے اندر بھی ہوگا
تو یہ تو زمین میں فساد مچائیں گے. اس لیے آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتے ہیں جو زمین میں فساد مچائے؟ حالانکہ ہم تو آپ کی تسبیح و تقدیس بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ ایسی مخلوق کے پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک بات تو یہ تھی. دوسرے، فرشتوں نے یہ جو سوال کیا اس کی وجہ دوسری یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ نے خلافت کی بات کہی ہے کہ انسان کو ہم زمین میں خلیفہ بنانے والے ہیں، اور یہ بات طے ہے کہ جو خلیفہ ہوگا اس کے پاس کچھ نہ کچھ تو اختیارات ہوں گے، بغیر اختیارات کے خلیفہ تو نہیں. چنانچہ فرشتوں کو نہیں کہا گیا کہ فرشتے خلیفہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کے پاس اختیارات نہیں، بلکہ جن کو رکوع کے لیے پیدا کیا گیا وہ بس رکوع ہی میں ہے، جن کو سجدے کے لیے پیدا کیا گیا وہ بس سجدے میں ہے، جن کو پہاڑوں کی نگرانی کے لیے پیدا کیا گیا وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں. یعنی ان کے پاس یہ عنصر ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر سکیں. لیکن جب انسان کو خلیفہ بنایا گیا تو خلیفہ کے پاس اختیار تو ہوگا، اور بغیر اختیار کے خلیفہ تو نہیں ہو سکتا. جیسے مثال میں نے عرض کی کہ جو وائسرائے ہوتا ہے، حکم تو وہ اوپر سے جو آتا ہے وہ چلانے کا پابند ہوتا ہے، لیکن جن امور میں اوپر سے کوئی حکم نہ ہو اس میں وہ اپنا نظام بنائے گا اور اس کے مطابق کام کرے گا. ایسے ہی انسان جب خلیفہ ہے تو انسان ظاہر بات ہے کہ وہ تمام امور میں، جن امور میں اللہ کی جانب سے احکام ہے وہ چلائے گا، لیکن اس کے پاس اختیار بھی تو ہوگا. اور جب اختیار ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ وہ اختیار کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوگی، اور کچھ نہ کچھ آگے پیچھے مسائل ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں فساد کے اندیشے اور اس کی پاسبلٹی بڑھ جاتی ہے. یہ فرشتوں نے سوال کیا. تو فرشتوں نے جو سوال کیا اس کی دو وجوہات. ایک وجہ یہ کہ انسانوں کے اس دنیا میں آباد ہونے سے پہلے جو جنات نے یہاں پر فساد مچایا تھا اس پر انہوں نے قیاس کر کے اللہ سے سوال کیا. دوسرے یہ ہے کہ چونکہ خلیفہ بنانے کی بات اللہ نے کہی ہے، اور جب خلیفہ بنانے کی بات کہی تو اختیار آتا ہے، اور جب اختیار ہے تو اس اختیار کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ فساد ہونے کی پاسبلٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جہاں اختیارات ہوتے ہیں وہاں پر فساد ہو سکتا ہے. اس لیے فرشتوں نے یہ سوال کیا اور کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اس پر فرشتوں نے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا آپ ایسے لوگوں کو زمین میں بساؤ گے جو فساد کریں گے اور خون بہائیں گے، حالانکہ ہم تو آپ کی تسبیح اور تقدیس بیان کر رہے ہیں. تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے کہ اس کے فوائد کیا ہیں. تو یہاں پر تھوڑا سا اس سلسلے میں ہم بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس زمانے کے اندر اس بات کو سمجھنا کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، اور غالباً اس کو سمجھانے کے حوالے سے جو مثال میں عرض کر رہا ہوں امید ہے کہ وہ مثال درست ہو. اس وقت بہت تیزی کے ساتھ روبوٹک سسٹم کی طرف دنیا آگے بڑھ رہی ہے. اے آئی اس وقت کا ایک بہت ہی جو ہے جانا مانا فن اور ہنر سمجھا جا رہا ہے، اور پتہ نہیں اس کو کہاں تک لے جایا جائے گا اور کہاں تک اس کی رسائی اور پہنچ ہوگی. عجیب عجیب واقعات سننے میں تو آ رہے ہیں کہ آئیکیا کمپنی نے اپنی ٹرک سے 10 کار جو ہے شو روم پر بھیجا کمپنی والے نے، اور وہ شو روم پر کار پہنچنے سے پہلے وہ ٹرک کو واپس بلا لیا گیا. تو اس کی رپورٹ یہ آئی کہ آخر کیوں ایسا کیا گیا؟ تو وہ رپورٹ یہ آئی ہے کہ دراصل اس کا جو پاسورڈ تھا
وہ پاس ورڈ AI کے ذریعے سے ہیک کر لیا گیا، جس کے نتیجے میں اس کی سیکیورٹی ڈیمیج ہو گئی، اور جب سیکیورٹی ڈیمیج ہو گئی تو اس کے نتیجے میں وہ مال سپلائی کرنے کے قابل نہیں ہے جب تک کہ اس کو دوبارہ سیکیور نہ کیا جائے، تو پتہ نہیں کہاں تک یہ پہنچے گا۔ لیکن جو کچھ ہے، اس بات پر غور کیجئے کہ جو سسٹم کو چلانے کے لیے وہ مشین کو استعمال کرنا، جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اس میں جیسے فیڈ کیا جا رہا ہے، جیسے اس کو سمجھایا جا رہا ہے، جیسے اس کو بتایا جا رہا ہے، اس اعتبار سے وہ اپنا کام کرتی رہے گی۔ یہ حقیقت میں اگر غور کیا جائے تو جیسے اس کی تھوڑی سی بات آئی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مشینوں کی ترقی ہو لیکن انسان کی تنزلی ہے۔ اسی کو سامنے رکھ کر کے اگر ہم غور کریں گے تو دراصل اس دنیا کے سسٹم کو چلانے اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو اس دنیا میں اور زمین میں جاری کرنے کے لیے ضرورت ان نفوس کی تھی اور ان لوگوں کی ضرورت تھی کہ جن کے پاس اپنے اختیارات ہیں اور جن کے پاس اپنے ایموشنز ہیں، جن کے پاس اپنے سوچنے اور سمجھنے کا مادہ ہے، اور وہ اپنے اختیار سے یہ کام کر سکیں۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس فرشتوں کی کمی نہیں تھی، اور فرشتوں کے پاس بھی یہی ہے کہ ان کو جو بتایا گیا، جو سمجھا دیا گیا، بس وہی کر سکتے ہیں۔ تو یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک بہت بڑی حکمت تھی کہ اس زمین کے اور اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے ایک ایسے خلیفہ کی ضرورت کہ جو اپنے اختیار رکھتی ہو اور اپنے اختیار کے ساتھ وہ کام کرتی ہو۔ اس کی ضرورت بہت بنیادی طور پر تھی، اور پتہ نہیں اس چیز کی اہمیت کو میں آپ حضرات کو اس وقت سمجھا سک رہا ہوں یا نہیں، لیکن اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے۔ اس کی ایک اور بات کہ انسان کو جو کچھ کرنا ہے اور جو کچھ اس کو اللہ کی جانب سے احکامات دیے جا رہے ہیں، جو آرڈرز اوپر سے آ رہے ہیں، obviously ان آرڈرز کو اپلائی کرنے کے لیے ایک باضابطہ پورے سول سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ سسٹم نہیں ہے تو وہ ان آرڈرز کو کا امپلیمنٹیشن اس کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ کہ جیسے وائس رائے اگر کوئی حکم اس کو نافذ کرنا بھی ہے، لیکن اس حکم کے نافذ کرنے میں اگر ملکی عدالت اس حکم کو نافذ کرنے میں حفاظتی دستہ، پولیس اور ملٹری اور دیگر اس کے تمام کارندے، یہ سب کے سب جو سول سرونٹ ہے، اگر اس کو وہ سپورٹ نہیں کریں گے تو اس صورت میں وہ حکم نافذ نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی حکم کے نافذ ہونے میں جتنا سول ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ پورا کا پورا اس حکم کے نفاذ کے سلسلے میں خلیفہ کا سپورٹ کرے گا، تبھی کوئی کام ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک بائیولوجیکل چیز ہے، نیچرل چیز ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات کا سسٹم ایسا بنایا کہ یہ پورے کے پورے سسٹم کو انسان کے تابع کیا، کہ سورج اپنے وقت پر نکل رہا ہے، اپنے وقت پر وہ ڈوب رہا ہے، چاند اپنے وقت پر نکل رہا ہے، اپنے وقت پر وہ اپنی چکر لگا رہا ہے، بارشیں ہو رہی ہے، زمین غلہ اگا رہی ہے، اور مختلف ضروریات کے انتظامات ہو رہے ہیں۔ فرشتوں کے پورے دستے ہر طرف لگے ہوئے ہیں، ہر فرد کے ساتھ فرشتے ہیں، پہاڑوں کے ساتھ فرشتے ہیں، درختوں کے ساتھ فرشتے ہیں، ہر
پھل اور پھول کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا نظام بنایا، یہ ایک پورے سسٹم کو تیار کر کے اللہ نے انسان کو خلیفہ بنا کر کے بھیجا۔ اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے احکام کو جاری کرتا ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے، تو یہ اللہ کا جتنا نظام ہے وہ سب کا سب اس کے تابع ہو کر کے کام کرتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کے احکام سے ہٹ کر کے کوئی عمل کرنے کی طرف جاتا ہے اور اس میں اجتماعیت اختیار کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں چونکہ یہ جو سول سسٹم ہے یہ میرا اور آپ کا آکوپائیڈ کیا ہوا نہیں ہے، یہ پورا کا پورا سول سسٹم اللہ کا ہے، اس وجہ سے ہوتا یوں کہ جب بندہ اللہ کے احکام کے خلاف جاتا ہے تو یہ سول سسٹم بھی اس کے خلاف چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ پورا سسٹم جب اس کے خلاف ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں بے شمار پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں، اور پوری دنیا کا نظام اس کی وجہ سے درہم برہم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جب کہا جاتا ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام اس دنیا کے اندر نافذ ہوگا تو بارشیں بھی وقت پر ہوگی، زمین غلہ بھی وقت پر اگائے گی، اور پھل پھول بھی ہوں گے، بیماریوں سے حفاظت بھی رہے گی، اور بے شمار قسم کی نعمتوں سے فائدہ انسان اٹھاتا رہے۔ اور جب یہ نہیں ہوگا تو اس کے نتیجے میں ساری چیزیں منہ پھیرتی چلی جائے گی۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کے تحت انسان کو خلیفہ بنایا، اور یہی خلیفہ ہے جس کے نتیجے میں اس کو اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت دی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر دیکھا جائے تو جس کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے اس کا مقام و مرتبہ سب سے بڑا ہونا ضروری ہے، اس لیے اللہ نے تمام مخلوقات میں انسان کا مقام و مرتبہ بڑا بنایا ہے۔ اب یہ کن کن میں بڑا؟ تو بھئی یہ جتنا نظام ہے یہ سارا نظام تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو ہے جانداری والا نظام تو ہے نہیں، جس کے اندر انانیت ہوتی ہے وہ صرف تین: فرشتے، جنات اور انسان۔ مطلب یہ ہے کہ جس کو اس بات کا شعور ہوتا ہے کہ میں ہوں، وہ تین ہی مخلوقات ہیں، ایک مخلوق ہے فرشتوں کی، ایک مخلوق ہے جنات کی، اور ایک مخلوق ہے انسان کی۔ یہ جو شعور ہے یہ شعور ہی سب سے اعلیٰ ترین چیز ہے، اور وہ امتیاز ہے جو سب سے ان کو اونچا بناتا ہے۔ بلی کسی کو دیکھ تو رہی ہوتی ہے لیکن اسے اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہی ہوں۔ یہ ایک جو ہے فلسفے کا ایک بہت ہی آگے کا مضمون ہے۔ آپ لوگ بھی ممکن ہے فلسفے کی مختلف کتابیں اور فنون پڑھے ہوئے ہوں گے۔ ہمارے پاس باضابطہ کورس کا ایک حصہ ہوتا ہے منطق اور فلسفہ، لیکن ابھی اتنا ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ میں پن کا شعور صرف تین کے اندر ہے، اور یہ تین میں سے ایک انسان ہے۔ یہ تین ہی وہ ہے کہ جس کو پوری دنیا کے اوپر فوقیت حاصل ہے، یہ تین ہی مخلوقات ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس یہ امتیاز ہے۔ انسان کو پیدا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں اور جنات میں سے جنات کے سردار ابلیس کو، جس کا نام عزازیل تھا، سب کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تاکہ یہ تین میں سے بھی ایک کو بڑا بنا کر کے بقیہ دونوں کو اس کا تابع بنا دے۔ جب سب کو تابع بنا دیا گیا تب صرف ایک انسان رہ گیا جو اس دنیا کے اندر اور اس زمین پر خلیفہ بننے کے قابل رہا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے،
اور جس نے انکار کیا تو انکار کی بنیاد پر وہ راندے درگاہ ہو گیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جس کو اللہ نے بڑا بنایا تھا اس نے اس کے بڑے پن کو تسلیم کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوا، اور اس کے نتیجے میں وہ کشمکش شروع ہوئی جو قیامت تک جاری رہے گی، اور وہ اللہ کی مصلحت سے ہے. وہ کشمکش قیامت تک جاری رہے گی، اور ظاہر بات ہے کہ اگر کشمکش ہوتی ہے تبھی ہار اور جیت کا فیصلہ ہوتا ہے، اور جب ہار اور جیت ہوتی ہے تبھی کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا ہوتا ہے. دراصل انسان کے ساتھ اس کو لگا دیا گیا، اس کے پیچھے مصلحت بھی یہ ہے تاکہ وہ کوشش کرتا رہے. اگر اس کے سامنے کوئی اپوزیشن نہیں رہے گا تو پھر حکومت کرنے کا کوئی مزہ بھی نہیں رہے گا. تو اس خلافت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپوزیشن کا سسٹم بنایا ہے تاکہ مضبوط طریقے کے ساتھ یہ خلافت کا نظام چلے. اسی بنیاد پر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا تفصیلی ایک واقعہ بیان کیا ہے، انشاءاللہ وہ اگلے ہفتے پیش کیا جائے گا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.